پیش خدمت ہے کہانی پری کا بھائی۔ زریں پری اپنے باپ کی موت کے بعد اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اس کے باپ کو مرے ہوئے پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنا باپ یاد آتا تھا، جو اس سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کی ذرا سی تکلیف پر خود بھی تڑپ اٹھتا تھا۔ زریں پری کے وہم و گمان بھی یہ بات بھی نہ تھی کہ ایک روز اتنی محبت کرنے والا باپ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کا دل غم سے لبریز تھا اور آنکھوں میں بار بار آنسو بھر رہے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے گھر کی بوڑھی خادمہ بہت کڑ رہی تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ زریں پری کی جھولی میں ڈھیر ساری خوشیاں لا کر ڈال دیتی، مگر وہ بھی مجبور تھی اور سوائے زریں پری کو دلاسا دینے کے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زریں پری کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ اس کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا تھا اور وہ کافی کمزور سی نظر آنے لگی تھی۔ اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے باپ کے خیال میں ڈوبی خاموش بیٹھی رہتی۔ دل زیادہ بے چین ہو جاتا تو وہ سسکیاں بھر بھر کر رونے لگتی۔ ایسے وقت میں اس کی بوڑھی خادمہ اس کو بڑے پیار سے کہتی کہ اس کے رونے دھونے سے اس کے باپ کی روح کو تکلیف پہنچے گی، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ زریں پری ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے باپ کی روح بے چین ہو، اس لیے اب اس نے آنسو بہانا چھوڑ دیا تھا، مگر اس کا دل اب بھی اداس رہتا تھا۔ ایک روز جب وہ اپنے کمرے میں اپنی مسہری پر یوں ہی آنکھیں موندے لیٹی تھی تو بوڑھی خادمہ اس کے پاس آئی۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر زریں پری نے آنکھیں کھول دیں۔ خادمہ کے ہاتھ میں ایک تہہ کیا ہوا کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ زریں پری کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، زریں بیٹی، تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے یہ خط دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ میں اس خط کو ان کی موت کے 10 روز بعد تمہیں دے دوں۔ آج تمہارے باپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے پورے 10 روز ہو گئے ہیں، لہٰذا اب میں تمہیں ان کا یہ آخری خط دے رہی ہوں۔ زریں پری نے بے تابی سے وہ خط خادمہ کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور اسے کھولنے لگی۔ خادمہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ زریں پری سمجھ رہی تھی کہ اس کے باپ نے اس خط میں ضرور کوئی اہم بات لکھی ہوگی۔ خط کی تہیں کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے کانپنے لگے تھے۔ پھر وہ جلدی جلدی پڑھنے لگی۔ اس کے باپ نے اس خط میں لکھا تھا، میری پیاری بیٹی، جس وقت تم میرا یہ خط پڑھ رہی ہوگی مجھے اس دنیا سے گئے ہوئے 10 دن ہو گئے ہوں گے۔ میری موت نے تمہیں بہت رنجیدہ اور اداس کر دیا ہوگا۔ اگر تم میری روح کو سکون پہنچانا چاہتی ہو تو خوش و خرم رہنے کی کوشش کرو۔ تم یہ ضرور سوچتی ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد تم اس دنیا میں تنہا رہ گئی ہو، مگر میری بیٹی یہ بات درست نہیں ہے۔ ابھی اس دنیا میں تمہارا ایک بھائی بھی ہے۔ آج میں ایک راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ یہ راز گزشتہ 22 سال سے میرے سینے میں دفن تھا۔ میں نے 22 سال قبل انسانوں کی دنیا میں ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ میں اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے آدم زادوں کی دنیا میں گیا تھا اور میری ملاقات وہیں اس لڑکی سے ہوئی تھی۔ ایک آدم زاد لڑکی سے شادی کرنا پرستان میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اسی لیے میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اس لڑکی سے شادی کے بعد میں اکثر اس کی دنیا میں جاتا رہتا تھا۔ پھر شادی کے 1 سال بعد خدا نے ہمیں ایک چاند سا بچہ عطا فرمایا۔ میں نے اس بچے کا نام انور رکھا تھا، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جس جگہ میری بیوی رخسانہ اور بچے رہتے تھے وہاں پر ایک شدید قسم کا زلزلہ آیا اور وہاں کی تمام آبادی اس خوفناک زلزلے کی بھینٹ چڑھ گئی، مگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو زندہ بچ گئے تھے اور انہیں بادشاہ کے سپاہی اپنے ساتھ لے گئے تھے تاکہ ان کی دیکھ بھال اور علاج وغیرہ کیا جائے، کیونکہ وہ بیچارے زخمی ہو گئے تھے۔ اس دوران میں پرستان میں تھا، مگر مجھے جیسے ہی اس زلزلے کی خبر ملی میں بھاگا بھاگا وہاں گیا، مگر وہاں پہنچتے ہی مجھ پر جیسے بجلی سی گر پڑی۔ جس مکان میں میری بیوی رخسانہ مقیم تھی وہ زمین بوس ہو چکا تھا۔ ایک دیوار کے نیچے میری بیوی کی لاش پڑی تھی، مگر میرے بیٹے انور کا کہیں پتہ نہیں تھا۔
اس کو یقیناً بادشاہ کے سپاہی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں نے انور کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ ادھر پرستان میں میری بوڑھی ماں اس بات سے سخت پریشان تھی کہ میں آدم زادوں کی دنیا میں اتنا وقت کیوں گزارتا ہوں۔ اس بات کا انہوں نے یہ حل نکالا کہ میری شادی کر دی۔ شادی کے بعد میری ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں، اس لیے اب میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے آدم زادوں کی دنیا میں نہیں جا سکتا تھا۔ پھر شادی کے کچھ عرصہ بعد تم پیدا ہوئی۔ تمہاری پیدائش کے ایک ہفتہ بعد تمہاری امی بخار میں مبتلا ہو کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب تمہاری پرورش کا بار میرے کندھوں پر آن پڑا تھا۔ میں تمہاری پرورش میں لگ گیا۔ وقت گزرتا رہا اور تم بڑی ہو گئی، مگر میں اپنے بیٹے انور کو اب تک نہیں بھول سکا ہوں۔ میں اب اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا ہوں۔ میں یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا ہوں میں یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تم خود کو بالکل تنہا مت سمجھنا۔ اگر ہو سکے تو اپنے بھائی انور کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا۔ مجھے امید ہے کہ خدا کی مہربانی سے تم اسے پا لوگی۔ ظاہر ہے تم انور کی شکل سے ناواقف ہوگی، اس لیے یہ ضروری ہے کہ میں تمہیں اس کی پہچان کی ایک نشانی بتا دوں۔ تمہارے بھائی انور کی پیدائش کے وقت اس کی ہتھیلی پر ایک چمکدار ستارہ بنا ہوا تھا جو رات کو اندھیرے میں جھلمل جھلمل کرتا نظر آتا تھا۔ میری دعا ہے کہ تم اپنے بھائی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ جب تم اسے اپنی کہانی سناؤ گی تو وہ تمہیں ضرور اپنی بہن تسلیم کر لے گا، کیونکہ جب زلزلے نے تباہی مچائی تھی تو اس وقت وہ 4 سال کا تھا اور خوب باتیں کرتا تھا۔ اسے اب بھی سب کچھ یاد ہوگا۔ اچھا بیٹی، اب مجھے اجازت دو۔ میرا سانس اب سینے میں گھٹنے لگا ہے اور اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہ گئی کہ مزید کچھ اور لکھ سکوں۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ خط پڑھ کر زریں پری کی آنکھوں میں ایک غم آلود خوشی جھلکنے لگی تھی۔ اپنے بھائی انور کے متعلق پڑھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ انور کی تلاش کرنے کے لیے آج ہی روانہ ہو جائے گی۔ زریں پری کے بھائی انور کے متعلق سن کر بوڑھی خادمہ بھی بے حد خوش ہوئی تھی۔ اس نے زریں پری کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بھائی کو تلاش کر کے پرستان ہی لے آئے۔ دوپہر کے وقت زریں پری نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کمرے کے دروازے پر ایک موٹا سا قفل لگا ہوا تھا۔ زریں پری اس کمرے میں داخل ہو گئی اور پھر اس نے وہاں سے ایک جادو کا قالین اٹھایا اور ایک جادو کی چھڑی لی اور پھر شام ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ شام کو اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور جادو کے قالین پر بیٹھ کر انسانوں کی دنیا کے اس شہر کی جانب روانہ ہو گئی جہاں پر اس کا بھائی تھا۔ اس نے یہ قالین اس لیے لیا تھا تاکہ وہ اپنے بھائی انور کو اس پر بٹھا کر اپنے ساتھ پرستان لا سکے۔ انور بیچارہ تو اڑ نہیں سکتا تھا، اور پھر اگر وہ گھوڑے پر سفر کرتا تو پرستان پہنچتے پہنچتے کئی ہفتے لگ جاتے۔ زریں پری اڑتے ہوئے قالین پر بیٹھی ہوئی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ قالین کی رفتار بہت تیز تھی اور زریں پری کے سنہرے پر ہوا کے زور سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ سورج کو غروب ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ رات کی تاریکی نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ زریں پری نے کچھ دیر بعد نیچے جھانک کر دیکھا۔ وہ کسی شہر پر سے گزر رہی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ قالین کو اڑتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تھا اور ستارے جھلملانے لگے تھے۔ زریں پری نے اندازہ لگایا کہ آدھی رات گزر چکی ہے۔ اسے اب نیند آ رہی تھی مگر وہ منزل کے قریب آ کر سونا نہیں چاہتی تھی۔ نیند سے بچنے کے لیے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد قالین نیچے اترنے لگا۔ زریں پری سنبھل کر بیٹھ گئی۔ قالین زمین پر اتر چکا تھا۔ زریں پری نے قالین کو لپیٹ کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ ایک گلی میں کھڑی تھی۔ گلی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہاں پر مکمل تاریکی کا راز تھا۔ فی الحال زریں پری کے سامنے صرف یہ مسئلہ تھا کہ وہ یہ رات کہاں گزارے۔ اس نے سوچا کہ اس مقصد کے لیے سرائے
سب سے زیادہ بہتر جگہ ہوگی، مگر اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ ایک پری کو دیکھ کر وہاں کے لوگ چونک جائیں گے اور وہ اچھا خاصا تماشا بن جائے گی۔ اس لیے اس نے اپنی جادو کی چھڑی لی اور اسے باری باری اپنے دونوں پروں سے لگایا۔ ایسا کرتے ہی اس کے دونوں پر غائب ہو گئے۔ پھر وہ وہاں سے چل دی۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی کہ اسے ایک سپاہی نظر آیا۔ وہ سپاہی ایک دیوار سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا، مگر زری پری کے قدموں کی آواز سن کر وہ چونک پڑا اور آنکھیں ملتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ زری پری کو دیکھ کر اس نے کڑک کر پوچھا، اوئے کون ہو تم؟ اتنی کڑکدار آواز سن کر زری پری کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خوف زدہ ہو کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ ادھر میرے قریب آؤ۔ زری پری دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھی۔ اتنی دیر میں سپاہی نے تلوار نکال لی تھی، مگر زری پری کو دیکھ کر اس نے تلوار میان میں رکھ لی اور بولا، لڑکی تم کون ہو اور اتنی رات گئے کہاں جا رہی ہو؟ یہ علاقہ بہت خطرناک ہے، آئے دن چوریاں ہوتی ہیں، دن دہاڑے قتل ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ تم ایک لڑکی ہو کر اس خطرناک علاقے میں اکیلی گھوم رہی ہو۔ زری پری نے کہا، جناب میں اس شہر میں اجنبی ہوں، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے بہت دور سے آئی ہوں۔ اگر آپ مجھے کسی سرائے کا پتہ بتا دیں تو میں بہت شکر گزار ہوں گی۔ سپاہی زری پری کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا، کہنے لگا، اے اجنبی لڑکی، اس بات پر شکر کرو کہ تم مجھ جیسے شریف سپاہی سے آن ملی ہو۔ اس علاقے میں دوسرے سپاہی بھی گشت کر رہے ہیں، کیونکہ آج شاہی قید خانے سے ایک نوجوان قیدی بھاگ گیا ہے۔ بادشاہ کو اطلاع ملی ہے کہ وہ نوجوان اس علاقے میں روپوش ہو گیا ہے۔ اس لیے بادشاہ نے پورے 150 سپاہیوں کو اس علاقے کی نگرانی پر مامور کر دیا ہے تاکہ اس قیدی کو پھر سے گرفتار کیا جا سکے۔ اگر تم کسی دوسرے سپاہی کے ہتھے چڑھ جاتی تو وہ تمہیں سیدھا جیل خانے لے جاتا بغیر کسی جرم کے۔ زری پری حیرت سے بولی، رات آرام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اگر کوئی شخص رات کو آوارہ گردی کرے تو یہ بھی جرم بن جاتا ہے۔ سپاہی بولا۔ زری پری سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ سپاہی اسے ایک سرانے کے دروازے پر چھوڑ گیا تھا۔ زری پری نے سرائے کے دروازے پر دستک دی۔ سرائے کی عمارت بہت بڑی اور مضبوط تھی۔ اس کا دروازہ بہت بڑا تھا اور اتنی موٹی لکڑی کا تھا کہ زری پری کی دستک کچھ زیادہ آواز پیدا نہ کر سکی۔ اس نے مجبوراً کنڈی کی زنجیر کو زور زور سے ہلایا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے کے پیچھے سے ایک خوف زدہ مردانہ آواز ابھری، کون ہے؟ میں ایک مسافر ہوں، تمہاری سرائے میں ٹھہرنا چاہتی ہوں۔ زری پری نے آواز میں بے چارگی پیدا کرتے ہوئے کہا، دروازہ نہیں کھلے گا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم شاہی خانے سے بھاگے ہوئے قیدی ہو اور آواز بدل کر بول رہے ہو، مگر میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ تمہاری چال میں آ جاؤں۔ سیدھی طرح چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا کر سپاہیوں کو بلا لوں گا۔ دوسری طرف سے دھمکی آمیز لہجے میں کہا گیا۔ زری پری بہت جھنجھلائی، مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ سرائے کا مالک کسی بھی قیمت پر دروازہ نہیں کھولے گا، اس لیے وہ واپس مڑ گئی۔ وہ اس قیدی کو برا بھلا کہہ رہی تھی جس نے قید خانے سے فرار ہو کر اس کے لیے دشواریاں پیدا کر دی تھیں۔ نیند کی زیادتی کے سبب اس کی آنکھوں میں مرچیں سی لگ رہی تھی اور اس کی یہ شدید خواہش تھی کہ وہ کسی جگہ آرام سے سو جائے۔ وہ وہاں سے کچھ ہی دور آئی تھی کہ اس کی نظر ایک ٹوٹے پوٹے مکان پر پڑی۔ مکان کا دروازہ بند تھا، مگر اس کے بند ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ دروازے کے برابر والی پوری دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ مکان کے اس پاس لمبی لمبی گھاس تھی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ مدتوں سے کسی نے اس جگہ کا رخ نہیں کیا ہے۔ زری پری نے فیصلہ کیا کہ وہ رات اس مکان میں بسر کرے گی۔ اسے بستر وغیرہ کی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنا قالین بچھا کر سو سکتی تھی۔ وہ مکان کی طرف بڑھی، لمبی لمبی گھاس کو عبور کر کے وہ دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے سے اندر داخل ہوئی اور ابھی اس نے پہلا ہی قدم اٹھایا تھا کہ چاند کی دودھیا روشنی میں ایک الجھے ہوئے بالوں والے نوجوان کو اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ نوجوان کچی زمین پر پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ زری پری کمزور دل کی مالک نہیں تھی، مگر اس نوجوان کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔
قالین اور جادو کی چھڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی اور وہ چلاتے ہوئے واپس بھاگی۔ وہ نوجوان غرا کر اٹھا اور زریں پری کے پیچھے دوڑا۔ زریں پری کی چیخیں رات کے سناٹے میں دور تک پہنچ رہی تھی، مگر وہ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اس نوجوان نے اسے پکڑ لیا۔ زریں پری سمجھ گئی کہ اب اس کی خیر نہیں۔ یہ نوجوان یقیناً شاہی قید خانے سے بھاگا ہوا مجرم ہے اور اب اسے قتل کر دے گا۔ موت کا خیال آتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بڑے دکھ کے ساتھ سوچنے لگی کہ اب وہ اپنے بھائی انور کو کبھی نہ دیکھ سکے گی۔ اچانک اس کے کانوں سے اس نوجوان کی آواز ٹکرائی، بے وقوف لڑکی، کیا میں شکل سے بھوت نظر آتا ہوں؟ تم مجھے دیکھ کر بلی کی طرح چلانے کیوں لگی تھی؟ زری پری کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے آج تک کسی نے بھی بلی نہیں کہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر اس نوجوان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر اس سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ چونک کر گھوما اور پھر حیرت سے اچھل پڑا۔ گھوڑے پر ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ شکل و صورت سے وہ شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور ان دونوں کے قریب آ کر بولا، اصغر، میں تمہیں تلاش کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ مایوس ہو کر میں محل کا رخ کرنے ہی والا تھا کہ میری سماعت سے اس لڑکی کی آوازیں ٹکرائیں۔ میں ان چیخوں کا سبب معلوم کرنے ادھر چلا آیا اور اب خدا کا شکر ہے کہ تم مجھے مل گئے ہو۔ وہ نوجوان جس کا نام اصغر تھا بڑی اداسی سے بولا، شہزادے اکبر، میں بے گناہ ہوں۔ میں نے ہرگز تمہاری امی کو زہر نہیں دیا تھا۔ یہ سب سازش اس مکار وزیر کی ہے، مگر تمہارے ابا نے میری ایک نہ سنی اور مجھے قید خانے میں ڈال کر میری موت کا حکم دے دیا۔ یقین کرو میں جیل سے اس لیے نہیں بھاگا ہوں کہ مجھے زندگی عزیز ہے یا میں موت سے ڈرتا ہوں۔ میں تو صرف اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ مجھے انہوں نے اس وقت سہارا دیا تھا جب میں صرف 4 سال کا تھا اور میری امی ایک خوفناک زلزلے کی نظر ہو گئی تھی۔ میں بادشاہ سلامت کو اپنا باپ اور ملکہ صاحبہ کو اپنی ماں سمجھتا تھا۔ تم ہی بتاؤ، بھلا کوئی اپنی ماں کو بھی قتل کر سکتا ہے؟ اصغر کی باتیں سن کر زری پری کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ اس نے اصغر کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا اور پھر سوچنے لگی کہ کیا یہی اس کا بھائی ہے؟ شہزادہ اکبر نے افسردہ ہو کر کہا، اصغر، مجھے تمہاری بے گناہی پر پورا یقین ہے، مگر وہ وزیر بہت چالاک اور عیار ہے۔ ہم دونوں مل کر اس کی عیاری کا پردہ چاک کریں گے۔ پھر ابا جان کو یقیناً پتہ چل جائے گا کہ مجرم تم نہیں، وہ وزیر ہے۔ پھر شہزادہ اکبر نے زری پری کو دیکھتے ہوئے کہا، اصغر، یہ لڑکی کون ہے؟ اصغر نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں بھی نہیں جانتا کہ یہ لڑکی کہاں سے ٹپکی ہے۔ تمہارے ابا حضور نے میرے پیچھے اتنے سپاہی لگا دیے تھے کہ مجبوراً ان لوگوں کی گرفت سے بچنے کے لیے مجھے اس خستہ حال مکان میں پناہ لینا پڑ گئی۔ میں وہاں سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ لڑکی وہاں آ گئی اور مجھے دیکھ کر چیختی چلاتی وہاں سے بھاگی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا تاکہ اسے بتا سکوں کہ میں انسان کا بچہ ہی ہوں، بھوت پریت نہیں ہوں۔ اب یہ لڑکی ہی بتائے گی کہ یہ کون ہے۔ پھر اصغر نے زری پری سے پوچھا، لڑکی، تم کون ہو؟ زری پری نے کہا، میں تمہارے اس سوال کا جواب تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ کر بتاؤں گی۔ یہ دیکھ کر اس نے اصغر کے دونوں ہاتھ اپنے سامنے پھیلائے اور پھر یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اصغر کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک ننھا سا ستارہ چمک رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر اصغر سے لپٹ گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اصغر اور شہزادہ اکبر حیرت سے زری پری کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اصغر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ننھی لڑکی، مجھے وجہ تو بتاؤ کہ اس ستارے کو دیکھ کر تمہیں رونا کیوں آ گیا ہے؟ اچھا، اب تم رونا بند کرو، پہلے اپنی گردن بچانے کی کوشش کرو۔ شہزادہ اکبر نے کہا، اگر سپاہیوں کی نظر میں آ گئے تو پھر جان بچانا پھر مشکل ہو جائے گی۔ ابا حضور تم سے سخت ناراض ہیں اور تمہیں دیکھتے ہی قتل کروا دیں گے۔ اصغر کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے زری پری کو خود سے علیحدہ کیا اور پھر اسی مکان کی طرف بڑھ گیا جہاں پر اس نے پہلے پناہ لے رکھی تھی۔ شہزادہ اکبر اور زری پری بھی اس کے پیچھے روانہ ہو گئے۔
شہزادہ اکبر نے اپنا گھوڑا مکان کے دروازے کی کنڈی سے باندھا، زری پری نے اپنا قالین نیچے بچھایا اور پھر وہ تینوں اس پر بیٹھ گئے۔ جب وہ اطمینان سے بیٹھ گئے تو اصغر نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ہاں تو لڑکی، اب بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں تمہاری بہن ہوں اور میرا نام زری پری ہے۔ زری پری نے بڑی محبت سے کہا، غالباً تم شاعرہ ہو، پری تمہارا تخلص ہوگا۔ اصغر نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا، مگر میری شاعرہ بہن مجھے کوئی شعر سنانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اگر کوئی شعر مجھے پسند نہ آئے تو میں سنانے والے کو کاٹ کھاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر شہزادہ اکبر ہنس پڑا اور زری پری روحان سی ہو گئی۔ بولی، انور بھائی، آپ میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بات میں جانے کیسا جادو تھا کہ اصغر اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور پھر بڑی بے صبری سے بولا، میں نے آج تک کسی کو اپنا اصلی نام نہیں بتایا تھا، تم میرا نام کس طرح جانتی ہو؟ کیا یہ چیز اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ میں آپ کی بہن ہوں؟ زری پری نے اٹھلا کر پوچھا۔ مگر میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری کوئی بہن نہیں تھی، اصغر نے خشک لہجے میں کہا۔ زری پری نے ایک لمحہ کچھ سوچا اور پھر اسے اپنی کہانی سنانے لگی۔ پھر اس نے اصغر کو وہ خط بھی دکھایا جو اس کے باپ نے مرتے ہوئے لکھا تھا۔ اس کی تمام کہانی سن کر اصغر نے زری پری کو محبت سے لپٹا لیا اور بولا، میری پیاری بہن، تم بہت باہمت لڑکی ہو، تم نے آخر مجھے ڈھونڈ ہی نکالا۔ اگر تم مجھے نہ ملتی تو میں ہمیشہ اس بات سے بے خبر رہتا کہ میری اس دنیا میں اتنی پیاری سی بہن بھی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میں ابا سے کبھی نہ مل سکوں گا۔ مگر انور بھائی، آپ کے پیچھے سپاہی کیوں لگے ہوئے ہیں؟ زری پری نے پوچھا۔ یہ ایک دردناک کہانی ہے، اصغر ایک آہ بھر کر بولا۔ میں تمہیں شروع سے تمام واقعات سناتا ہوں۔ یہ اس روز کا واقعہ ہے جب شہر میں زلزلہ آیا تھا۔ میں تقریباً 4 سال کا تھا۔ اس روز میں اپنے ابا کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ انہوں نے میرے لیے بہت سارے کھلونے اور مٹھائیاں لانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ پرستان میں رہتے تھے اور اس لیے وہ بہت دنوں بعد گھر پر آتے تھے۔ امی شام کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں اور میں گلی کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا کہ ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے ہمیں پکڑ کر کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو۔ پھر دھماکے سے ہوئے مکانات کی چھتیں گرنے لگیں اور ہر طرف گرد و غبار چھا گیا۔ اچانک ہی میرے سر پر کوئی چیز لگی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں شاہی محل میں تھا۔ میرا سر زخمی ہو گیا تھا۔ ملکہ اور بادشاہ سلامت میرے پلنگ کے قریب کھڑے مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے وہاں پر ایک اپنا ہم عمر لڑکا بھی دیکھا تھا، وہ بادشاہ اور ملکہ کا بیٹا تھا، اور اب تم اسے شہزادہ اکبر کے روپ میں دیکھ رہی ہو۔ زری پری نے شہزادہ اکبر کو دیکھا، وہ سر جھکائے اصغر کی باتیں سن رہا تھا۔ اصغر نے پھر کہا، میری امی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، میں نے بادشاہ سلامت کو بتا دیا تھا کہ میرے ابا پرستان میں رہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے بہت کوشش کی کہ میرے ابا مل جائیں، مگر بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی کامیابی نہ ہوئی۔ میں صرف 4 سال کا تھا اور ہر وقت امی اور ابا کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ ملکہ صاحبہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں اور پھر آخر انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ سلامت بھی ان کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور مجھے بھی اکبر کی طرح اپنا ہی بیٹا سمجھنے لگے۔ آہستہ آہستہ میں اپنی امی اور ابا کو بھولتا گیا اور پھر میں جوان ہو گیا۔ میری پرورش شہزادوں ہی کی طرح ہوئی تھی اور میں اور شہزادہ اکبر ایک دوسرے سے بالکل سگے بھائیوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ میرا اصلی نام تو انور ہی تھا، مگر ملکہ صاحبہ نے مجھے اصغر کہنا شروع کر دیا، کیونکہ اکبر اور اصغر بہت ملتے جلتے نام ہیں۔ زری پری نے اس کی بات بیچ میں سے کاٹتے ہوئے کہا، مگر اصغر بھائی، جب ملکہ اور بادشاہ آپ کو اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے تو پھر اب بادشاہ سلامت آپ کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں؟ میں تمہیں اسی کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ اصغر نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ہوا یوں کہ بادشاہ سلامت کا وزیر ایک نہایت خراب شخص ہے۔ وہ ویسے تو بادشاہ سلامت کا خیر خواہ ہے، مگر اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے اس روز پتہ چلا جب وہ میرے پاس آیا۔ پہلے تو مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر بولا،
اصغر، میں جانتا ہوں کہ بادشاہ تم سے اپنی اولاد جیسی محبت کرتا ہے اور تم بھی اسے اپنی باپ کی جگہ سمجھتے ہو، مگر اس بات کو یاد رکھنا کہ منہ بولے بیٹے کبھی اصلی اولاد کی جگہ نہیں لے سکتے۔ بادشاہ کی عمر کافی ہو گئی ہے، وہ چند سال کے بعد اپنا تخت و تاج اپنے سگے بیٹے شہزادہ اکبر کو سونپ دے گا، اور پھر اس کے بعد تمہاری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ شہزادہ اکبر تمہیں ذرا سی بھی گھاس نہیں ڈالے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ تم اس کے حقیقی بھائی نہیں ہو۔ وہ یقیناً تمہیں محل سے نکال دے گا اور پھر تم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ لہٰذا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم میرا ساتھ دو۔ اگر تم نے میرے کہنے پر عمل کیا تو تمہاری زندگی نہایت عیش و آرام سے گزرے گی۔ اس وزیر کی بات سن کر میں کھٹک گیا کہ یہ عیار شخص ضرور کوئی چال چل رہا ہے جو یقیناً بادشاہ سلامت کے خلاف ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا، محترم وزیر، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ شہزادہ اکبر کے تخت و تاج سنبھالنے کے بعد میری موجودہ حیثیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ مجھے اپنا مستقبل عزیز ہے۔ آپ مجھے جو رائے دیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ وزیر میری بات سن کر بہت خوش ہوا اور بڑی محبت سے بولا، میں نے بادشاہ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، تم اسے قتل کر دو۔ شہزادہ اکبر ابھی صرف 20 سال کا ہے، وہ 25 سال کی عمر میں ہی حکومت کی باغ ڈور سنبھال سکتا ہے۔ دستور کے مطابق وزیر کو بادشاہ بنا دیا جائے گا، پھر شہزادہ اکبر کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں بادشاہ بن گیا تو تمہیں بے اندازہ مال و دولت انعام میں دوں گا۔ بولو، کیا تم میری مدد پر آمادہ ہو؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وزیر اتنا نمک حرام ہو جائے گا۔ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ اس مکار کی گردن اڑا دوں، مگر میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ کام بہت مشکل ہے اور میں کچھ وقت چاہتا ہوں تاکہ اطمینان سے اس پر کچھ سوچ سکوں۔ وزیر نے کہا، میں تمہیں کل تک کی مہلت دیتا ہوں، کل شام کو تم مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وزیر تو چلا گیا اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ بادشاہ سلامت اور شہزادہ اکبر 3 روز کے لیے شہر سے باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ محل میں صرف ملکہ عالیہ تھیں۔ ابھی اصغر کی بات جاری تھی کہ شہزادہ اکبر نے اچانک کہا، اصغر، تم نے یہ بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ تم ان کا تذکرہ امی حضور اور ابا حضور کہہ کر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ میں تمہاری امی ابا سے اپنا رشتہ جوڑوں۔ مجھے اپنی حیثیت کا علم ہو گیا ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت اور شہزادہ اکبر محل سے غیر حاضر تھے۔ مجھے کچھ اور تو سوجھا نہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ بات ملکہ عالیہ کو بتانا چاہیے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں وزیر کی حرکت سے آگاہ کر دیا۔ ملکہ عالیہ بہت ناراض ہوئیں اور فوراً وزیر کو طلب کیا۔ ملکہ عالیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، میں ایک طرف سر جھکائے کھڑا تھا۔ وزیر نے فوراً ہی بھانپ لیا کہ میں نے اس کی شکایت کر دی ہے، مگر وہ اتنا عیار شخص ہے کہ اس نے اپنے چہرے سے کسی قسم کی گھبراہٹ کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ ملکہ عالیہ نے اسے پوری بات بتا کر پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اصغر سے بادشاہ سلامت کو قتل کرنے کا کہا تھا؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر کہا، جی ہاں ملکہ عالیہ، یہ بات بالکل درست ہے۔ وزیر کی بات سن کر میرے علاوہ ملکہ عالیہ بھی چونک پڑی۔ وزیر نے کہا، میں بادشاہ سلامت کا وفادار ہوں۔ مجھے اصغر کی طرف سے شبہ تھا کہ اس کے دل میں دولت حاصل کرنے کی ہوس ہے۔ میں اپنا یہ شبہ دور کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کا امتحان لینے کے لیے یہ سب چکر چلایا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ اصغر ایک نیک دل آدمی ہے۔ اگر وہ لالچی ہوتا تو میرے منصوبے کو بخوشی عملی جامہ پہنانے پر تیار ہو جاتا، آپ سے اس کی شکایت نہ کرتا۔ ملکہ عالیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا، پھر وہ مسکرا کر بولی، واقعی تم بادشاہ سلامت کے خیر خواہ ہو، مگر اب آئندہ کبھی اصغر کا امتحان لینے کی کوشش مت کرنا۔ یہ ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ اکبر۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی۔ اس واقعے کے 3 روز کا قصہ ہے۔ ملکہ عالیہ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی۔ شاہی طبیبوں نے دوا دے گیا تھا اور سوائے دودھ کے ہر چیز سے پرہیز کرنے کو کہا تھا۔ دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ راہداری میں مجھے وزیر مل گیا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولا، اصغر،
تمام غلام اور کنیزیں پتہ نہیں کہاں مر گئی ہیں۔ تم یہ دودھ کا گلاس ملکہ عالیہ کو دے آؤ، انہوں نے ابھی ابھی دودھ منگوایا تھا، شاید بادشاہ سلامت اور شہزادہ اکبر واپس آ گئے ہیں، میں ان کا استقبال کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے وزیر کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور ملکہ عالیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ انہیں بھوک لگی تھی مگر کھانے پر تو پابندی لگی ہوئی تھی، اس لیے دودھ ہی انہیں غنیمت معلوم ہوا۔ انہوں نے فوراً ہی گلاس خالی کر دیا مگر دودھ پیتے ہی ان کی حالت غیر ہو گئی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گلا پکڑ لیا اور تڑپنے لگیں۔ میں یہ تمام ماجرا بڑی حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں بادشاہ سلامت، شہزادہ اکبر اور وزیر کمرے میں داخل ہوئے۔ ملکہ کی حالت دیکھ کر بادشاہ سلامت کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے جلدی سے شاہی طبیب کو بلایا مگر ملکہ کو دیکھ کر اس نے مایوسی سے کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ملکہ عالیہ کو دودھ میں زہر دیا گیا ہے۔ شاہی طبیب کی بات سنتے ہی وزیر نے اچھل کر میرا گریبان پکڑ لیا اور چیخ کر بولا، سچ بتا، تو باہر راہداری میں ملکہ عالیہ کے دودھ میں کیا ملا رہا تھا؟ ادھر وزیر کی بات ختم ہوئی اور ادھر ملکہ عالیہ کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ وزیر کی اس حرکت پر میں حیرت سے گونگ رہ گیا تھا۔ وزیر نے بادشاہ سلامت کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ اس نے مجھے دودھ کے گلاس میں زہر ملاتے دیکھا تھا۔ انہیں اس کی بات پر یقین آ گیا اور انہوں نے مجھے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ وہ حالانکہ مجھے ایک باپ کی طرح چاہتے تھے مگر اب ان کی محبت نفرت میں بدل گئی تھی۔ پھر انہوں نے میرے قتل کا حکم دے دیا۔ آج سے ٹھیک 3 دن بعد مجھے پھانسی دے دی جاتی مگر میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ بادشاہ سلامت کو پتہ چل جائے کہ ملکہ عالیہ کا قاتل میں نہیں بلکہ وزیر ہے، اسی لیے میں قید خانے سے فرار ہو گیا۔ اصغر خاموش ہوا تو زریں پری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اوفو، وہ وزیر کا بچہ کتنا چالاک تھا، وہ واقعی بادشاہ سلامت کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے دودھ میں زہر ملا کر آپ کے ذریعے وہ دودھ ملکہ کو پلوا دیا۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے، ملکہ عالیہ بھی ختم ہو گئیں اور آپ کو بھی ان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور ہم دونوں کا راستے سے ہٹنا ضروری تھا۔ اصغر نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، وزیر کو شبہ تھا کہ جب یہ قصہ بادشاہ سلامت تک پہنچے گا کہ وزیر نے میرا امتحان لینے کے لیے انہیں قتل کرنے کی پیشکش کی تو انہیں اس میں وزیر کی مکاری کی جھلک نظر آئے گی اور وہ اس کی طرف سے چوکنا ہو جائیں گے، اس لیے وہ ہم دونوں کو اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ شہزادہ اکبر جو ان کی باتیں بڑی خاموشی سے سن رہا تھا بڑے غصے سے بولا، مجھے یہ سب باتیں پہلے معلوم نہیں تھیں، میں ابھی جا کر ابا حضور کو تمام حالات سے باخبر کرتا ہوں، وہ اس کمینے وزیر کو عبرتناک سزا دیں گے۔ اصغر نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، میرے بھائی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بادشاہ سلامت تمہاری ایک نہیں سنیں گے، میں ہی اس کے لیے کوشش کروں گا کہ انہیں میری بے گناہی کا یقین ہو جائے۔ زریں پری بولی، نہیں اصغر بھائی، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی کوئی ترکیب کروں گی کہ وزیر کی چالاکی بادشاہ سلامت کو معلوم ہو جائے۔ شہزادہ اکبر اور اصغر اس کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر اصغر نے کہا، میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اگر تم پری ہو تو تمہارے پر کیوں نہیں ہیں؟ یہی ایک بات ہے جس کی وجہ سے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری بہن ہو، حالانکہ ابھی کچھ دیر قبل ابا جان کا خط دیکھ کر مجھے یقین تھا کہ تم میری بہن ہو، مگر اب میرے دماغ میں یہ خیال آیا ہے کہ تم پری ہو تو تمہارے پر کیا ہوئے؟ زریں پری نے مسکرا کر 2 دفعہ تالی بجائی، اس کے دونوں پر جو جادو کی چھڑی لگانے سے غائب ہو گئے تھے تالیاں بجانے سے پھر ظاہر ہو گئے اور چاند کی روشنی میں جھلمل جھلمل کرنے لگے۔ اصغر کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی اور اس نے میری بہن کہہ کر زریں پری کو گلے سے لگا لیا۔ زریں پری نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کے بھائی نے اسے بہن تسلیم کر لیا ہے۔ اس نے اصغر کو بتایا، کیونکہ میں یہاں آپ کو تلاش کرنے آئی تھی اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے پروں کو چھپا دوں، کیونکہ ایک پری کو دیکھ کر لوگوں کی اتنی بھیڑ لگ جاتی کہ میں اپنا کام آسانی سے انجام نہیں دے سکتی تھی۔ ابھی ان میں یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اچانک وہاں پر ایک تیز آواز گونجی، اصغر، تم اس وقت 44
سپاہیوں کے نرغے میں ہو۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ خود کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ 44 تلواریں تمہیں لمحہ بھر میں کاٹ کر رکھ دیں گی۔ یہ آواز سن کر تینوں اچھل پڑے۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس شہر کا کوتوال کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے بہت سارے سپاہی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے اصغر کو خون خوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ شہزادہ اکبر نے بے خیالی میں اپنا گھوڑا باہر ہی باندھ دیا تھا۔ شہر کا کوتوال بھی دوسرے سپاہیوں کی طرح بادشاہ کے حکم پر اصغر کو گرفتار کرنے کے لیے شکاری کتے کی طرح اس کی بو سونگھتا پھر رہا تھا۔ اس نے جو ایک ویران اور سنسان جگہ پر ایک کھنڈر نما مکان کے قریب ایک گھوڑا بندھا ہوا دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر خاموشی سے اس مکان کی طرف بڑھا۔ اندر اصغر زریں پری اور شہزادہ کو اپنی آپ بیتی سنانے میں مصروف دیکھا۔ اصغر کو دیکھ کر تو کوتوال کی باتیں کھل گئیں۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور بہت سارے سپاہیوں کو لے آیا، اور اب اس نے اصغر کو دھمکی دی تھی کہ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے، ورنہ اس کی تکا بوٹی کر دی جائے گی۔ شہزادہ اکبر اور اصغر دونوں ہی کوتوال کی اس اچانک آمد پر حیرت آمیز پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، مگر زریں پری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ شہر کوتوال نے دو سپاہیوں کی طرف ایک رسی پھینکی اور بڑی نخوت سے بولا، ملکہ عالیہ کے قاتل کی مشقیں کس دو۔ یہ سمجھتا تھا کہ قید خانے سے بھاگ کر بچ جائے گا، مگر مجھ جیسے کوتوال کی گرفت سے بچ کر نکل جانا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ دونوں سپاہیوں نے رسی تھامی اور اصغر کی طرف بڑھنے لگے۔ اصغر بے بسی سے شہزادہ اکبر کو دیکھ رہا تھا، جو خود بھی بہت رنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں سپاہی ابھی ان کے قریب پہنچے ہی تھے کہ زریں پری نے جادو کے قالین کو چپکے سے بلند ہونے کا حکم دیا۔ وہ تینوں قالین پر بیٹھے تھے۔ قالین فضا میں بلند ہوا اور خاصی بلندی پر جا کر ٹھہر گیا۔ تمام سپاہی ہکا بکا رہ گئے۔ وہ دو سپاہی جو اصغر کو باندھنے کے لیے آئے تھے اس منظر سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے پہلے تو چیخ ماری، پھر اچھل کر پیچھے ہٹے اور دھڑام سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ اصغر اور شہزادہ اکبر بھی کچھ کم حیران نہیں تھے، مگر وہ جان گئے تھے کہ زریں پری کا جادوئی قالین ہے۔ اصغر نے ایک اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے کہا، سپاہیوں کی آمد اس قدر اچانک تھی کہ میں سوائے دم بخود ہونے کے کچھ بھی نہ کر سکا۔ زریں بہن، اگر تم مدد نہ کرتی تو میں بری طرح پھنس جاتا۔ زریں پری کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شہزادہ اکبر نے نیچے جھانکتے ہوئے کہا، بیچارے سپاہی کس قدر بے بسی اور حیرت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اصغر اور زریں پری بھی نیچے دیکھنے لگے۔ کوتوال نے انہیں اپنی طرف متوجہ دیکھا تو چیخ کر بولا، میں سمجھ گیا ہوں، یہ پری تمہاری مدد کو آ گئی ہے۔ اگر تم مجھے بھی اس جادوئی قالین پر بٹھا کر آسمان کی سیر کرا دو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ اصغر نے بھی چلا کر جواب دیا، ہم تمہارے بھرے میں نہیں آئیں گے، بے وقوف آدمی، زمین پر رہ کر آسمان کی سیر کے خواب دیکھتے ہو، گر پڑے تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ اس کی بات پر شہزادہ اکبر اور زریں دونوں ہنس پڑے۔ پھر زریں پری نے کہا، اصغر بھائی، میں چاہتی ہوں کہ ملکہ عالیہ کے قتل کا الزام آپ کے سر سے جلد ہی اتر جائے۔ میں نے آپ کو قسمت کی مہربانی سے پا تو لیا ہے، مگر یہ کیسی مشکل ہے کہ ہم دونوں اطمینان سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ ساری زندگی تو ہم اس قالین پر ٹنگے نہیں رہ سکتے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم بادشاہ سلامت سے ملیں اور انہیں تمام کہانی سے آگاہ کر دیں۔ پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ اصغر برا سا منہ بنا کر بولا، ارے بادشاہ سلامت کبھی بھی میری یا تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، بادشاہ سلامت کو یقین دلانا میرا کام ہے۔ زریں پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد اس نے منہ نیچے کر کے کوتوال سے کہا، میاں کوتوال، میں اصغر کی بہن زریں پری ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اصغر بھائی ملکہ عالیہ کے قاتل نہیں ہیں۔ یہ بات اس کی بہن نہیں کہے گی تو اور کون کہے گا؟ کوتوال نے دانت پیس کر کہا، تم نے میرے کام میں مداخلت کر کے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اگر میں نے تمہیں عبرتناک سزا نہ دی تو میرا نام بدل دینا۔ زریں پری اس کی بات سن کر زمین پر آ گئی اور کوتوال سے بولی، اگر تم میں ہمت ہے
تو مجھے ہاتھ لگا کر دکھاؤ، مان جاؤں گی تمہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود جادو کی چھڑی کو ان لوگوں کی طرف کر کے ہلایا۔ اس چھڑی میں سے روشنی سی نکلی تو کوتوال سمیت تمام سپاہی کمر تک پتھر کے ہو گئے۔ کوتوال کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، اس کی ساری اکڑ فون رخصت ہو گئی تھی۔ وہ رونی صورت بنا کر بولا، ہم تو پہلے ہی مٹی کے بنے ہوئے تھے، اب تم نے ہمیں پتھر کا بنا دیا ہے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ بادشاہ سمیت تمام لوگوں کی یہ غلط فہمی ختم ہو جائے کہ میرے بھائی نے ملکہ کو زہر دیا ہے۔ زریں پری بولی، کیا تم یہ غلط فہمی ہمیں پتھر کا بنا کر دور کرنا چاہتی ہو؟ کوتوال نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، میں تم سب کو ابھی ٹھیک کر دوں گی، مگر اس سے پہلے تم میرا ایک پیغام سن لو جو کہ تمہیں بادشاہ تک پہنچانا ہے۔ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ میں ایک انصاف پسند پری ہوں اور یہ جانتی ہوں کہ ملکہ کو زہر میرے بھائی نے نہیں دیا ہے، وہ بالکل بے گناہ ہے۔ اصلی قاتل وزیر ہے اور سزا اسی کو ملنی چاہیے، مگر اس کا ٹھوس ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ کوتوال نے اصرار کرتے ہوئے کہا، ثبوت بھی دوں گی، مگر پہلے تم اپنے سپاہیوں کو یہاں سے چلتا کرو۔ یہ کہہ کر زریں پری نے دوبارہ اپنی جادو کی چھڑی کو حرکت دی۔ تمام سپاہی دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گئے اور پھر کوتوال کا اشارہ پاتے ہی وہ وہاں سے 9-2-11 ہو گئے۔ زریں پری نے اسے اپنی انگلی سے اتار کر ایک چمکدار رنگوں والی انگوٹھی دی اور کہا، یہ انگوٹھی سچ اور جھوٹ کا پتہ چلاتی ہے۔ اگر اس انگوٹھی کو وزیر کے جسم سے رگڑا جائے تو اگر وہ سچا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ میرے بھائی کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا چہرہ خرگوش کے چہرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ تم یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو، میرے خیال میں یہ ثبوت کافی ہوگا۔ کوتوال نے زریں پری سے وہ انگوٹھی لے لی اور پھر اس سے جانے کی اجازت چاہی۔ جب زریں کوتوال کو رخصت کر کے واپس قالین پر آئی تو اصغر نے اس سے پوچھا کہ وہ کوتوال سے کیا باتیں کر رہی تھی۔ زریں پری نے مختصراً اسے سب کچھ بتا دیا۔ ان دونوں کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ سوچنے لگے کہ زریں پری نہ جانے کیا کرنا چاہتی ہے۔ زریں پری نے قالین کو محل کی طرف جانے کا حکم دیا اور خاموش ہو کر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ بادشاہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ تینوں اس کی خوابگاہ میں کھڑے تھے۔ انہیں محل میں آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ قالین نے انہیں محل کی چھت پر اتارا تھا اور وہ سیڑھیوں کی مدد سے نیچے آئے تھے۔ پہرے داروں نے انہیں حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، مگر شہزادہ اکبر چونکہ ان کے ساتھ تھا اس لیے وہ کچھ بولے نہیں تھے۔ زریں پری نے شہزادہ اکبر کو اشارہ کیا کہ وہ بادشاہ کو اٹھا دے۔ شہزادہ اکبر بادشاہ کو اٹھانے لگا۔ اصغر ایک طرف مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد بادشاہ بیدار ہو گیا۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے ان تینوں کو دیکھا۔ اصغر پر نظر پڑتے ہی وہ جھٹکے سے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر لال پیلی آنکھیں کر کے دھاڑا، نمک حرام۔ زریں پری تڑپ کر آگے بڑھی اور تلخی سے بولی، میرے بھائی کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اس کے دکھ سن سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس سے ایسے لہجے میں گفتگو کریں۔ بادشاہ نے اپنی خشمگین نگاہیں زریں پری کی طرف پھیری اور بولا، بھائی، تم اس کو بھائی کہہ رہی ہو، شاید تم اس کی پوری کہانی سے واقف نہیں ہو۔ ارے اس نے اس عورت کو زہر دے دیا ہے جس نے ماں بن کر اسے پالا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، فریب ہے۔ میرا بھائی وزیر کی سازش کا شکار ہوا ہے۔ زریں پری نے پرزور الفاظ میں کہا، آپ نے وزیر کی باتوں میں آ کر اصغر بھائی کی ایک نہ سنی اور انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا۔ میں چاہتی تو اصغر بھائی کو لے کر پرستان بھی جا سکتی تھی، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں بعد میں ایک قاتل کی حیثیت سے یاد کیا جائے۔ میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ یہ تمام سازش وزیر کی ہے، پھر میں اور اصغر بھائی ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگر آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ وزیر کے گھر چلنا پڑے گا۔ تم نے یہ کیا بے سر و پا باتیں شروع کر دی ہیں؟ بادشاہ منہ بگاڑ کر بولا، اس وقت وزیر کے گھر جانے سے کیا ہوگا؟ ابا حضور، آپ کبھی تو کسی کی بات مان لیا کریں۔ شہزادہ اکبر نے تیزی سے کہا، وزیر کے گھر جانے میں حرج کیا ہے؟ وہاں جا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بادشاہ مجبوراً
ان کے ساتھ وزیر کے گھر جانے پر رضامند ہو گیا۔ اتنی رات گئے وہ لوگ باہر جا رہے تھے، اس لیے پہرے داروں میں ہلچل سی مچ گئی۔ پھر ایک پری کی موجودگی انہیں مزید حیرت زدہ کر رہی تھی، مگر کسی میں بھی یہ ہمت نہ تھی کہ وہ کچھ پوچھنے کی جرأت کرتا۔ زریں پری کا خیال تھا کہ کوتوال بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے وزیر کے پاس جائے گا، کیونکہ اس نے کوتوال کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بھی ایک چالاک اور لالچی انسان ہے، اور یہ تھی بھی حقیقت۔ کوتوال پری سے مروب ہو گیا تھا، وہ ایک لالچی قسم کا انسان تھا، اس لیے یہ بات قرین قیاس تھی کہ وہ وزیر سے کچھ مال حاصل کرنے اور اس کی خوشنودی کی خاطر اسے تمام باتوں سے آگاہ کرے گا۔ زریں پری ان کے درمیان ہونے والی گفتگو بادشاہ کو سنانا چاہتی تھی۔ اس نے راستے میں بادشاہ کو اصغر سے سنی ہوئی تمام کہانی تفصیل سے سنا دی تھی۔ یہ کہانی سن کر بادشاہ کی آنکھیں سوچ میں ڈوب گئی تھیں۔ پھر زریں پری نے اسے بتایا کہ اس نے کوتوال کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ وزیر کے مکان پر پہنچ گئے۔ وہ چاروں اس کے باغ میں داخل ہوئے اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہاں ایک گھڑ سوار آیا۔ وہ کوتوال تھا۔ اس نے وزیر کو آواز دے کر باہر بلایا۔ وزیر اس کی دوسری آواز پر ہی باہر نکل آیا تھا۔ وہ کوتوال کو دیکھ کر بے صبری سے بولا، کیا اصغر گرفتار ہو گیا؟ کوتوال نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اصغر کو ایک پری مل گئی ہے۔ وہ پری جادو بھی جانتی ہے۔ اس نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو آدھا پتھر کا بھی بنا دیا تھا۔ اس کے پاس جادوئی قالین بھی ہے اور وہ خود کو اصغر کی بہن بتاتی ہے۔ جب سے اصغر قید خانے سے بھاگا ہے، مجھے پل بھر کو بھی سکون نہیں ملا ہے، کیونکہ میں نے ہی اس کا راز افشا کیا تھا کہ اس نے ہی ملکہ کو زہر دیا ہے۔ اب مجھے خدشہ ہے کہ وہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے نہ آ جائے۔ وہ پری اسے کہاں لے گئی ہے؟ وزیر نے پوچھا۔ کوتوال نے جواب دیا، یہ تو میں بھی نہیں جانتا، مگر اس کو اس بارے میں پورا یقین تھا کہ اصغر نے ملکہ عالیہ کو قتل نہیں کیا ہے۔ وہ اس کا ذمہ دار تمہیں ٹھہراتی ہے۔ اس نے میرے ہاتھ ایک پیغام بادشاہ سلامت کے لیے بھجوایا ہے اور ایک انگوٹھی دی ہے۔ وہ انگوٹھی جادو کی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ ملکہ عالیہ کو تم نے ہی زہر دیا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بھلا ملکہ سے میری کیا دشمنی تھی جو میں انہیں زہر دیتا؟ وزیر بھڑک کر بولا، یہ چیز دیکھنے کے لیے اس نے میرے ہاتھ بادشاہ سلامت کے لیے ایک انگوٹھی بھی بھیجی ہے۔ اگر یہ انگوٹھی تمہارے جسم سے چھو دی جائے تو تمہارا چہرہ خرگوش کے چہرے میں تبدیل ہو جائے گا، صرف اس صورت میں کہ اگر تم نے جھوٹ بول کر اصغر کو پھنسانے کی کوشش کی ہو، اور اگر تم سچے ہو تو پھر تمہیں کچھ نہ ہوگا۔ میں تمہارے پاس اس لیے چلا آیا تھا کہ اگر تم واقعی جھوٹ بول کر اصغر کو پھنسا رہے ہو تو مجھ سے سودا کر لو۔ میں بادشاہ کو ہرگز نہیں بتاؤں گا کہ پری نے مجھ سے کیا کہا تھا، اور اگر اصغر واقعی ملکہ کا قاتل ہے تو پھر تمہیں ڈرنے یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر بھی یہ ضرور ہے کہ غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ بولو، کیا تم اس جادو کی انگوٹھی کا سودا کرنے پر تیار ہو؟ وزیر کا چہرہ پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ وہ لوگ حالانکہ باغ کے نزدیک کھڑے تھے، جہاں پر ہر وقت ٹھنڈی ہوا کا گزر رہتا ہے۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر بادشاہ، شہزادہ اکبر، اصغر اور زریں پری پھولوں کی کیاری میں دب کے ان دونوں کی گفتگو بڑے غور سے سن رہے تھے۔ آخر وزیر نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا، خدا اس پری کی بچی کو غارت کرے۔ ہاں کوتوال بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے ہی ملکہ کو زہر دیا تھا، اور میں اصغر کو بھی اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس قتل کا الزام اصغر کے سر منڈ دیا تھا۔ خدا کے لیے بادشاہ کو پری کی انگوٹھی کے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ میں تمہیں اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت دینے پر تیار ہوں۔ اس کی بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ بادشاہ پودوں کی آڑ سے نکل کر گرجا، نمک حرام وزیر، اب ہمیں تیری حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ تو ہی ہماری ملکہ کا قاتل ہے۔ اب ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے تلوار نکالی اور وزیر کی گردن اڑا دی۔ کوتوال اس قدر خوف زدہ ہوا
کہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ گیا۔ شہزادہ اکبر، اصغر اور زریں پری پودوں سے نکل آئے تھے۔ زریں پری نے کہا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اصغر بھائی کے سر سے قتل کا الزام اتر گیا۔ بادشاہ نے اصغر کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، اصغر بیٹا، ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں، امید ہے تم ہمیں معاف کر دو گے۔ اصغر کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ پھر وہ لوگ محل واپس چلے آئے۔ اگلے دن تمام رعایا کو پتہ چل گیا کہ ملکہ کا قاتل کون تھا۔ زریں پری کی ذہانت کے چرچے گھر گھر ہو رہے تھے، جس نے اپنے بھائی کو ایک جھوٹے الزام سے بچا لیا تھا۔ بادشاہ بھی زریں پری کی عقل مندی سے بہت خوش تھا۔ چند روز وہاں رہنے کے بعد زریں پری اپنے بھائی اصغر کو لے کر پرستان چلی گئی۔ وہاں پر اصغر نے نارنگیوں اور سیبوں کا ایک باغ خرید لیا اور پھلوں کی تجارت کرنے لگا۔